ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 3 مرتبہ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ پھر نہایت واجب الاحترام لائق صد احترام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، آج مختصر وقت میں اور آج کے جمعہ المبارک میں ہم زبان کے آداب سیکھیں گے، اور آج اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو کہاں کہاں استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے آج کے درس کے بعد پھر عہد کریں گے کہ ہماری زبان فضول کاموں میں نہ کھلے، اگر کھلے تو صرف محبوب کے ذکر میں کھلے۔ یاد رکھنا، جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے، میرا رب فرماتا ہے جب انسان بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ بولتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو کچھ تمہاری زبان سے تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ اس کو، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا۔ یہی زبان ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا۔ اگر کسی انسان سے ملاقات ہو، ہم جانتے پہچانتے نہ اس کو، وہ ہمارے سامنے آ کر اپنی پرسنالٹی ہے اس کی، اپنا ایک عزت اور وقار ہے، وہ آرام سے خاموشی سے آگے بیٹھ جائے، اور ہم نہیں جانتے، اس کا تعارف نہیں ہو ہمیں، اور ہم دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید بہت علم والا ہے، ابھی تک وہ بولا نہیں، چپ بیٹھا ہے، اس کی پرسنالٹی بتا رہی ہے، اس کی شخصیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ علم والا ہے اور عقل مند بھی نظر آتا ہے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب تک وہ بولتا نہیں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بہت عقل مند ہے، بہت بڑا عالم نظر آتا ہے، شخصیت یہ بتاتی ہے کافی نالج ہے اس کے پاس، کافی معلومات، تعلیم ہے اس کے پاس، لیکن جو ہی وہ اپنی زبان کھولتا ہے اور جہلانہ گفتگو شروع کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے۔ زبان پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ انسان کی شخصیت چھپی ہوئی ہے، بولے ذرا، چھپی ہوئی ہے نا۔ آپ نے بولا نہیں تو اس وقت تو آپ کا ایک وقار تھا، اور جب آپ بولنے لگے، جب آپ نے کلام کیا تو اگلے بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم تو عالم سمجھ رہے تھے، کوئی جاہل آدمی ہے، ہم نے تو عقل مند سمجھا تھا، یہ تو کوئی بے وقوف نظر آتا ہے۔ جب تک تم خاموش تھے، جب تک زبان حرکت میں نہ آئی تھی، اس وقت تک لوگوں کے تصورات کچھ اور تھے، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو خیالات بدل گئے۔ اس لیے آج ہم اس زبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو کیا کلام کرتے ہیں، ہمارا ہر جملہ فرشتہ لکھتا ہے، اور ہمارا دن بھر کن باتوں میں گزرتا ہے، یہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ اور سنو، یاد رکھنا اس بات کو بھی کہ اگر انسان کہیں ایسی جگہ پر پھسل جائے، ہمیں پانی ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کا قدم پھسل جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی، قدم کا پھسلنا انسان کو بچا سکتا ہے، لیکن زبان کا پھسلنا وہ انسان کو نہیں بچا سکتا۔ ایک دفعہ جو زبان سے نکل گیا بس وہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ زبان کا معاملہ بڑا حساس ہے، سوچو جب گفتگو کیا کرو تو غور و فکر کے ساتھ، سوچو بچار کے ساتھ گفتگو کیا کرو،
جب تمہاری گفتگو ہو ہر لمحہ، بلکہ ہم نے نظامی کی ابتدا میں کتاب پڑھی تھی مفید طالب نے، اس میں ایک جملہ تھا فکر مرارا ثم قل، کہ 100 مرتبہ تو پہلے سوچ جو تو کہنا چاہتا ہے، 100 مرتبہ اسے تول، اس کا وزن کر، اس کے بعد تو کلام کر۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کلام کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی فرصت ملے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کلام کیا کیا، ہم نے کیا کہہ دیا۔ تو آج سے ہی اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ زبان کے ادب کے حوالے سے ہے، ہمیں محاسبہ بھی کرنا ہے اپنا، جو ہمارا وقت گزرا ہے اور جو گزرتا ہے وہ کن اوقات میں گزر جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے ہم نے عہد بھی کرنا ہے کہ اگر ہمارا وقت کسی فضولیات میں گزرتا ہے تو آج سے اپنی زبانوں کو تالے لگائیں گے، اگر زبان کھولیں گے تو ہم اپنے محبوب کے ذکر میں کھولیں گے، آج سے ہمیں عہد کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 پہلی جلد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اس حدیث کو غور سے سمجھنا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں چند باتیں سمجھا پاتا ہوں، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا مجھے، لیکن یہاں جو چند باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب سنیں، یہاں پر میرے محبوب نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے محبوب اور اعضاء کا بھی ذکر کرتے، ہم دوسرے اعضاء سے بھی تو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنے اعضاء ہیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، پر میرے محبوب نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز زبان ہے، دوسرے ہاتھ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے اگر ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم نے کسی کو تکلیف دینی ہو، ہاتھ سے تکلیف زیادہ دی جا سکتی ہے، محبوب پہلے ہاتھ کا ذکر کرتے پھر زبان کا ذکر کر دیتے، لیکن یہاں پر حکمت سمجھ میں نہیں آتی، پہلے محبوب نے زبان کا ذکر کیا ہے پھر ہاتھ کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے دوستو، جب ہمیں کسی تکلیف دینی ہوتی ہے، جب ہم ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر ہم نے کسی دوسرے شخص کو تکلیف دینی ہے اس کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے تکلیف دینا چاہیں، سامنے کوئی بندہ موجود نہ ہو، ہم اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور ہاں، اگر ہاتھ سے تکلیف دینا چاہتے ہو، تمہارے ہاتھ کے اندر کوئی ہتھیار بھی ہونا چاہیے، کوئی اسلحہ بھی ہونا چاہیے، کوئی ڈنڈا بھی ہونا چاہیے، کوئی تو ایسی چیز ہو جو تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا سکے۔ ارے یہ ہاتھ زیادہ تکلیف دیتا ہے، پر میرے محبوب کے فرمان کو سلام ہے، میرے محبوب فرماتے نہیں، پہلے زبان ہے، ہاتھ بات کے اندر ہے۔ اگر تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے گا، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے سامنے والے کا ہونا ضروری ہے، ہاتھ میں کچھ ہونا بھی ضروری ہے، پر ایک زبان ایسی چیز ہے جب تو کسی کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہاں بیٹھا ہو، دوسرا سعودیہ میں ہو، تو یہاں بیٹھا ہو، دوسرا امریکہ میں ہو، تو یہاں بیٹھا ہو، دوسرا لندن میں بیٹھا ہو، ایک لمحے میں جب تیری وہ بات سنے گا تو اس کو وہیں تکلیف پہنچے گی۔ یہ زبان اتنی ایسی چیز ہے کہ ہاتھ کا دائرہ کم ہے، چند لمحے، چند دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہاں تک تو ہاتھ سے پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ دنیا کے کسی کونے پر بیٹھے ہو، دوسرا کسی کونے پر بیٹھا ہو، تو ہم اس زبان سے دوسرے کو تکلیف دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ بس یہ آج اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہی ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا دن کن لمحات میں گزرتا ہے، ہم کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ میرے محبوب کا قول ہے، بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو پھر ہم اپنے آج محاسبہ بھی کریں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور آج یہ بھی محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زبان سے کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارا سارا دن کیسے گزرتا ہے، ہم کتنے معاملات کے اندر جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں، کتنا ہمارے جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے جہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں غیبت کتنے لوگوں کی جاتی ہے، موضوع کیا ہوتا ہے، جس موضوع پر ہم آپس میں یار بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں وہ موضوع کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو لینا اور اس کے خلاف باتیں کرنا۔ اور سنو، یہ فرق بھی سن لو، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ ایک چیز میرے اندر پائی جائے، ایک برائی میرے اندر پائی جائے، اس کا ذکر کسی اور کے سامنے کرنا، وہ برائی پائی جاتی، لیکن اس کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، یہاں لوگ کہتے ہیں زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ قول یاد نہیں آتا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے،
کہ ہم کسی کا کلام کسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، کسی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ارے دوستو، اور کوئی چیز کسی میں پائی بھی نہ جاتی ہو، کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس کا ذکر کرنا، کسی کے ہم نے کہنا جی وہ فلاں تو شخص ایسے کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، حالانکہ وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ غیبت نہیں، تہمت ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہم سوچیں تو ہمارے لمحے کیسے گزرتے ہیں، ہر لمحہ کیسے گزرتا ہے۔ اور قربان جائیے اپنے محبوب کے فرمان پر، قربان جائیے اپنے محبوب کی عصمت پر۔ سنو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارا رب تمہیں کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں رحمت اللہ علیہ حوالہ دیتے، سنو اس بات کو، فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا قیامت کے دن، اسے حکم ملے گا رب کی طرف سے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محبت سے کہہ دیتے، شاید یہی کلمات تمہارے بھی جو میں سنانے والا ہوں، شاید یہی کلمات ہمارے بھی قبول ہو جائیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ شخص اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا تو کوئی عمل نظر نہیں آتا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، اپنے شب و روز پہ نظر ڈالتا ہے، لیل و نہار پہ نظر ڈالتا ہے، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، سارا دن تو جھوٹ بولتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، حسد رکھتا تھا، منافقت کا سہارا لیتا تھا، سارا دن میرا گناہ میں گزرتا تھا، اور میرا رب فرما رہے جاؤ تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ رو کے عرض کرتا ہے مولا میرا تو کوئی عمل مجھے نظر نہیں آتا، پر تو حکم فرما رہے میں جنت میں جاؤں، مجھے بتا تو دے وہ کون سا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں محبوب بن گیا ہے، کون سا عمل ہے جو تجھے پسند آ گیا ہے اور تو مجھے جنت کا حکم دے رہا ہے۔ اور سنو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا، اب رب اسے کیا جواب دیتا ہے، رب کو کیا پسند آیا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں رب فرماتا ہے میرے بندے ایک رات کو تو سو رہا تھا، نیند تجھ پر غالب تھی، تو نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے نکلا تھا اللہ، ایک مرتبہ تو نے پکارا تھا اللہ، تیری وہ زبان سے نکلا، تو کروٹ بدل کر سو گیا تھا، پر میں سونے سے پاک ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں، تو سو گیا تھا، تجھے خبر بھی نہ تھی کہ تو نے میرا نام لیا ہے، پر میں جاگ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ میرے بندے نے مجھے نیند میں پکارا ہے۔ ارے تو نے اتنی محبت سے پکارا تھا، میں وہ تیرا عمل کیسے ضائع کر دیتا، تو نے نیند میں پکارا تھا، میں وہ تیرا عمل کیسے ضائع کر دیتا۔ اور کرو، اگر کوئی بھول کر نیند میں، بھول کر، تصور نہیں، خیال ہی نہیں، بس نیند کا غلبہ اور اسی میں آ کر کوئی میرے رب کو پکارے، تو میرا رب اسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دے، اور جب آپ کے لبوں سے سبحان اللہ نکلے گی تو رب کی عظمت کیسے کیا ہی اچھا ہے کہ آج سے اپنی زبان کھلے، بھولے سے کوئی اللہ کا نام لے، اسے اتنا اجر ہے۔ اور اگر کوئی ہر لمحے میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجتا رہے تو اس کی عظمت کیا ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم آج اپنا محاسبہ نہیں کرتے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں خواتین کے اندر ہوتی ہیں، خدا کا قہر، معاذ اللہ، خدا کا غضب ہو گیا ہم پر، ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ نادانی میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا رحمت کا فرشتہ اس انسان سے دور ہو جاتا، جھوٹ بولنے سے اتنی بدبو پیدا ہوتی کہ فرشتہ اس کے قریب نہیں رہ سکتا، اور ہم سارا دن جھوٹ بولتے۔ اور غیبت، جو برائی پائی جاتی ہو اسے کہنا غیبت، اور وہ برائی پائی نہ جاتی ہو ویسے ہم کتنی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں، ہمارا جمعہ نہیں، ہماری تربیتی نشست بھی چل رہی ہے۔